حملہ تو ایران پر ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اس کی زد میں ہیں۔ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ۔ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت بہت خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ عمران صاحب، اس کے مڈل ایسٹ میں کیا اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا مڈل ایسٹ میں بھی یہ جو بڑی بڑی امپائرز ہیں یہ کولیپس ہوں گی؟ ایک بات تو آج واضح ہوگی کامران صاحب اس جنگ سے، وین یو سیل یور سول ٹو دا ڈیول، اور اپنی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آنے والے 48 گھنٹے بڑے ڈیسائسو ہوں گے۔ ڈیوائیڈڈ وی فال، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ مسلم ورلڈ کو ڈیوائیڈ کرو۔ امپیریلسٹ امریکہ کا ایک یہ ایجنڈا ہے ود دی سپورٹ آف زائنسٹ اسرائیل۔ ہو سکتے ہیں نیوکلیئر ویپنز اس جنگ میں استعمال؟ اس خطے کی حالت ناگاساکی اور ہیروشیما سے زیادہ خطرناک ہوگی۔ ایسے کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے کہ ایران حملہ کرنے والا تھا۔ ٹرمپ نے کیا کہا کہ دیر از این امییننٹ تھریٹ، ویئر ایز پینٹاگن ڈینائز دس۔ امریکن ڈیپ اسٹیٹ اینڈ زائنسٹ اسرائیل پلانڈ دس۔ جو امریکن پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ جتنی بھی پیٹرو اکانومیز ہیں امریکہ کا تو ٹارگٹ ہے وہ، خطرناک بات ہے۔ اور یہ امریکہ کا جو ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ تمام تیل کے وسائل پر قبضہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کو کنٹرول کیا جائے۔ چائنا نے مڈل ایسٹرن کنٹری سے یہ کہا کہ بی یونائٹڈ، وہ ایکسٹرنل تھریٹ امریکہ اور زائنسٹ اسرائیل سے ہے۔ امریکہ تو اسرائیل کی مدد کے لیے چلا گیا گلف کنٹریز کو چھوڑ کے۔ جب آپ امریکہ پہ ریلائے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امریکہ آپ کو ان دی مڈل آف ایوری تھنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیونگ یو ان دا لرچ۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا جھکاؤ ادھر ہی ہے۔ ایران کو اس حوالے سے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انہیں ہمارے حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بڑی کرٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو پوڈ کاسٹ میں میں ہوں محمد کامران خان اور میرے ساتھ ہیں رانا کیسر صاحب۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر بھرپور حملے جاری ہیں۔ اس جنگ کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آج اسی کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے کہ حملہ تو ایران پر ہو رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک اس کی زد میں ہیں۔ یہی کامران صاحب ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مڈل ایسٹ از ایٹ اے ٹپنگ پوائنٹ۔ مڈل ایسٹ کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اس وقت۔ ایران براہ راست اٹیک کر رہا ہے، اور یہ ایران نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے، بیسز ہوں گے، انسٹالیشنز ہوں گی، امریکی ٹھکانے ہوں گے، ان کو اٹیک کیا جائے گا۔ تو ایک بات تو آج واضح ہوگی کامران صاحب اس جنگ سے، وین یو سیل یور سول ٹو دا ڈیول، اور اپنی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ اور تمام ممالک، چاہے سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو اے ای ہے، بحرین ہے، کویت ہے، دے آل آر فیسنگ دا میوزک ناؤ۔ اب یہ صورتحال جو ہے اس کا جائزہ کس نے لینا ہے، سول سرچنگ کس نے کرنی ہے؟ یہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی قیادتوں نے کرنی ہے۔ دیکھیں، اس جنگ نے ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ اب وہ سوچیں یا نہ سوچیں یہ ان کی چوائس ہے۔ ڈیوائیڈڈ وی فال، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، یہ بہت پرانی کہاوت ہے، لیکن ہمارے مسلمان ممالک نے سبق نہیں سیکھا۔ اور جو زائنسٹ فورسز ہیں، جو امپیریلسٹ فورسز ہیں دنیا میں، یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا کہ مسلم ورلڈ کو ڈیوائیڈ کرو، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ 1967 سے شروع ہوا ہے کام۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پاکستان میں ایک اسلامک سمٹ ہوئی تھی، اس وقت کی جتنی لیڈرشپ تھی سب کو ایلیمینیٹ کروا دیا گیا، اور جو ایک دو بچ گئے تھے ان کو کوئی 15-20 سال پہلے کروایا، 74 میں تھی، اور صدام، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایجنڈا ہے امپیریلسٹ فورسز کا، رادر آئی وڈ سے امپیریلسٹ امریکہ کا ایک یہ ایجنڈا ہے ود دی سپورٹ آف زائنسٹ اسرائیل۔ یعنی امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ ہے کہ یہ مسلم قوتوں کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، اور ان کی پیٹرو اکانومیز جو ہیں ان کو تباہ کرنا ہے۔ تو یہ تاریخ ہے۔ اور اب بھی اگر یہ مسلم ممالک جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، تیل کی اور مالا مال ہے، آج بھی اگر یہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ ان کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنے ریسورسز حفاظت کے حوالے سے خود جنریٹ کرنے ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے، امریکہ پہ اور ویسٹ پہ انحصار نہیں کرنا، اگر یہ نہیں سوچیں گے تو پھر تباہی ہے۔ رضا، آپ نہیں سمجھتے کہ ایران اس وقت آئسولیشن میں فائٹ کر رہا ہے؟ وہ دیکھیں، وہ اکیلا تو ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو ناکو چنے چبوا رہا ہے۔ اب یہ کس حد تک آگے جاتا ہے، اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ لیکن آئی ٹیل یو، آنے والے 48 گھنٹے بڑے ڈیسائسو ہوں گے۔ اچھا، اس جنگ کی طوالت کے حوالے سے؟ ایگزیکٹلی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے جو بات سامنے آئی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اگر نیوکلیئر ویپنز استعمال ہوئے تو اس خطے کی حالت ناگاساکی اور ہیروشیما سے زیادہ خطرناک ہوگی۔
ہو سکتے ہیں نیوکلیئر ویپنز اس جنگ میں استعمال؟ جیسے عراق میں امیجنری ویپنز آف میس ڈسٹرکشن تھے، اسی طرح ایران میں امیجنری نیوکلیئر ویپنز ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایران نے تو کہا اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں، اور امریکہ کے امیجنیشن میں یہ تھا کہ شاید ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہوا. جس طرح IAEA وہ بھی امریکہ کا ایک لیپ ڈاگ ہے، اس نے کہا تھا جی کہ مور دین 60% جو ہے یورینیم انریچمنٹ کا لیول حاصل کر لیا ایران نے، اور شاید 90% تک پہنچ جائے جو کہ ویپن گریڈ ہے. تو یہ بہانہ تو بنایا، اور آپ دیکھیے کہ یہ اب سے نہیں ہو رہا. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا اس وقت پینٹاگن اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ کی یہ پالیسی تھی کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو ٹیک آؤٹ کیا جائے، دے مسٹ بی ٹیکن آؤٹ. عراق، ایران، سیریا اور ایران. صحیح، ٹھیک ہے، ایران کی باری آ گئی. اب ایران ریزسٹ کر رہا ہے. شاید امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، وہ شاید نہیں اندازہ لگا پائے کہ یہ اس حد تک ریٹیلیٹ کرے گا. بالکل. اور اس ریٹیلیشن کا آپ دیکھیے نقصان کدھر ہو رہا ہے. امریکہ کو ڈائریکٹلی تو کچھ نہیں ہو رہا، اس کے ٹھیک ہے جہازوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، یا ان کے ٹروپس جو ہے مارے گئے، اور 3-4 جہاز جو ہیں ان کے کویت میں گرے، جو کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں فرینڈلی فائر. ہاں ٹھیک ہے، اب فرینڈلی فائر بھی ہوتا ہے کبھی ایسے، ندامت والی بات ہوتی ہے، ندامت ہے. جہاز گر ٹھیک ہے، جائے اسے یاد آیا تو اب تو ہندوستانی وزیر اعظم پوچھیں گے مسٹر ٹرمپ ہاؤ مینی، ہن دسو. ٹھیک ہے، آن دا لائٹر سائڈ. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اس وقت بہت خطرناک صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. اچھا رانا صاحب، یہ پینٹاگون نے ایک بریفنگ دی ہے US کانگریس کو، کلوز ڈور بریفنگ تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسے کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے کہ ایران حملہ کرنے والا تھا. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک امیجنری کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، ایویڈنس جو تھی کہ ایران کے پاس ویپنز بھی ہیں اور وہ ہم پہ اٹیک کرے گا. اور ٹرمپ نے کیا کہا کہ دیر از این امییننٹ تھریٹ، ویئر ایز پینٹاگن ڈینائز دس کہ دیر واز نو سچ تھریٹ. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دی امریکن ڈیپ اسٹیٹ اینڈ زائنسٹ اسرائیل پلانڈ دس. جو امریکن پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں یرغمال ہے. دیٹس وائی وی وڈ سے، جو پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ امریکن کانگریس از اسرائیلی آکوپائڈ ٹیریٹری. صحیح، ٹھیک ہے، اور ٹرمپ جو ہے وہ یرغمال ہے اسرائیل کے ہاتھوں، اور اسرائیل نے ٹرمپ کو مجبور کیا کہ آؤ، ویئر ایز دیر واز نو سچ تھریٹ، جو کہ پینٹاگن کہہ رہا ہے. جھوٹا بہانہ بنایا گیا کہ یہ حملہ ہونے والا ہے. میں ان کے تھا. بالکل صحیح بات ہے. رانا صاحب، اس کے مڈل ایسٹ میں کیا اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ایران کے پاس ریٹیلیٹ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہے، اور دنیا میں یہ ایک انالیسس کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ وہ صورتحال ہو سکتی ہے یا ہوگی پروبیبلی جو کہ سوویت ڈسممبرمنٹ کے بعد ہوئی. ٹھیک، جو فال آف سوویت یونین ہوا تھا. تو وہ انالیسز اور انالوجی اس طرح ڈرا کر رہے ہیں، جو کہ پیرالل ہے، ڈرا کیا جا رہا ہے کہ کیا مڈل ایسٹ میں بھی یہ جو بڑی بڑی امپائرز ہیں یہ کولیپس ہوں گی. اچھا، مطلب فردر ان کو توڑا جائے گا مسلمانوں کو. دیکھیں پیٹرو اکانومی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جتنی بھی پیٹرو اکانومیز ہیں امریکہ کا تو ٹارگٹ ہیں، وہ دنیا کے تیل کے جتنے ذخائر ہیں ان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور قبضہ کیسے ہوگا؟ جب وہ ممالک جہاں پہ یہ تیل کے ذخائر ہیں، خاص طور پہ مسلمان ممالک، وہاں پہ قیاس اور انارکی پیدا کی جائے. صحیح. تو یہ فورسی کرنے کی بات ہے. ابھی تو شاید یہ ایک فولش سی بات لگے گی کہ جی کیا جو مڈل ایسٹرن امپائرز ہیں وہ گر جائیں گی، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا ایٹ ون سٹیج. بڑی خطرناک بات ہے. اور یہ امریکہ کا جو ایک ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے یہ اس کا حصہ ہے، توسیع پسندانہ عزائم. اور تمام تیل کے وسائل پر قبضہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کو کنٹرول کیا جائے. جیسے ابھی ہم نے کل بھی بات کی کہ وینزویلا کا آئل چائنا لیتا تھا، ایران کا آئل جو ہے وہ چائنا کی 90% ضروریات کو پورا کرتا تھا. بالکل. سو کنٹین چائنا پالیسی، اور مڈل ایسٹ جو ہے اس کے ذریعے ہوگا وہ. بالکل بالکل، آپ نے کل یہ بات کی تھی کہ جی کنٹین چائنا، ڈرین ایران اینڈ انگیج رشیا. بالکل وہی والی پالیسیز چل رہی ہے. رانا صاحب، یہ صرف اس خطے کی بات نہیں ہے، دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہی خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. جی بالکل. اب مڈل ایسٹ کی تو ہم نے بات کی ہے، اب برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک جو ہیں دے آر آلسو کنسرنڈ، اسپین اینڈ اٹلی، ان کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے کہ یہ ایگریشن ہے ان کالڈ فار. تو یہ خطرے کی گھنٹیاں تو ہیں کہ اگر اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، جیسے ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی اگر نیوکلیئر جنگ ہوئی تو ناگاساکی اور ہیروشیما کو لوگ بھول جائیں گے، تو پھر اس میں محفوظ تو کوئی نہیں رہے گا. 1945 سے لے کے آج تک کامران صاحب کتنا عرصہ گزرا اور ٹیکنالوجی نے کتنی ترقی کر لی. آج کا ویپن اس وقت کے ویپن سے کتنا ایڈوانسڈ ہے اور کتنا خطرناک اور کتنا خطرناک ہوگا. بالکل. تو یہ بات تو ہے.
اگر ہیروشیما اور ناگاساکی میں اتنی تباہی اس وقت ہوئی تو آج تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج کا اسلحہ زیادہ مہلک ہوگا. جی یہی تو بات میں نے کی ہے کامران صاحب، اسی لیے الارم بیلز بج رہی ہیں دنیا بھر میں. اب چائنا جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ڈپلومیٹیکلی اسی وجہ سے. جی اگر چائنا کی آئل سپلائی بند ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوں گی. ظاہر ہے. چائنا نے مڈل ایسٹرن کنٹری سے یہ کہا کہ بی یونائٹڈ. اب یہ اشارہ کس طرف ہے؟ وہ ایکسٹرنل تھریٹ کیا ہے کامران صاحب؟ وہ ایران سے شاید نہیں ہے، ادھر سے ہی ہے. وہ ایکسٹرنل تھریٹ امریکہ اور زائنسٹ اسرائیل سے ہے، بالکل صحیح. جو کہ گلف کنٹریز شاید ابھی ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور انہوں نے بڑا اس کے اوپر ریلائنس تھا ان کا امریکہ کے اوپر کہ جناب جب بھی کچھ ہوگا تو ہماری سیکیورٹی کے لیے امریکہ آئے گا. تو امریکہ تو اسرائیل کی مدد کے لیے چلا گیا گلف کنٹریز کو چھوڑ کے. اب تو یہ پریشانی ہے وہاں پہ کہ گلف کنٹریز کی طرف تو کوئی توجہ نہیں ہے امریکہ کی. رانا صاحب ویسے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ امریکہ کی دوستی جو ہے وہ بہت مہنگی پڑی ہے. دوستی بھی اور دشمنی بھی دونوں ہی، اور خاص طور پہ دوستی، کیونکہ جب آپ امریکہ پہ ریلائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو امریکہ آپ کو ان دی مڈل آف ایوری تھنگ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیونگ یو ان دا لرچ. ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہی صورتحال ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کی. بالکل یہ بات ہے. اور خیر رانا صاحب یہاں تو ہم بھی یہی کہتے رہے ہیں نا کہ یہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، اس طرح کے نعرے لگتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جھکاؤ ادھر ہی ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز کے حوالے سے یہی ہے جی. اور خاص طور پہ ابھی ہم نے ایران کے حوالے سے بھی کہا، جب ایران میں اتنا بڑا حملہ ہوا اور ان کی ساری قیادت کو مار دیا گیا تو یہ کیسے ہوا؟ وہ جو پرسین اٹیکس ہیں وہ کیوں ہوئے اور کیسے ہوئے؟ وہ اس لیے ممکن ہوئے کہ غدار اندر موجود تھے. تو مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ غداری اندر سے ہوتی ہے. کامران صاحب آپ بھلے جتنا مرضی کمزور ہوں، اگر آپ کے اندر غدار ہوں گے تو آپ کی شکست ہے، لیکن اگر آپ کمزوری کے باوجود متحد ہوں گے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی. رانا صاحب آج سینٹ میں فارن منسٹر جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے بریف کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے اور ایران کو اس حوالے سے ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انہیں ہمارے حوالے سے کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے. کامران صاحب اس سٹیٹمنٹ کی کیا وجہ ہے؟ یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ بڑی سمپل سی بات ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے جی کہ اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہوا تو اس حملے کو پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا اینڈ وائس ورسا. ہاں. اب مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عربیہ پہ تو اٹیک ہو گیا ایران کی طرف سے، جی. کیا پاکستان اس کو اپنے اوپر اٹیک سمجھتے ہوئے ایران پہ حملہ کرے گا؟ اگر کرے گا تو پھر جو میزائل ادھر جا رہے ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف بھی ہو سکتا ہے. دس از دا سچویشن. ایران کے لیے ڈو اور ڈائی ہے ان اے سچویشن آف وار. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیا ہے، کس کے ساتھ آپ کے کیا تعلقات ہیں، جہاں سے بھی آپ کو خطرہ محسوس ہوگا آپ وہاں اٹیک کرتے ہیں. اوبویسلی تو پاکستان تو آلریڈی انگیجڈ ہے ان اے سچویشن ود افغانستان. وی کین ناٹ افورڈ. اب یہ بڑی کریٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے لیے کہ ایک طرف سعودی عربیہ اینڈ ادر مڈل ایسٹرن کنٹریز جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، دوسرا ہمارے بارڈر پہ ایران ہے. ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اثرات پاکستان کی طرف بھی آئیں گے. سو یہ ایک سٹیٹمنٹ دینا بنتا تھا. اچھا افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، ان کے خلاف جو ابھی آپریشن غصب للحق چل رہا ہے وہ اس پہ بھی سر اگر آپ ہسٹوریکل پرسپیکٹو دیکھیں تو وہاں پہ بھی تو امریکہ ہی انوالو ہے. نہ صرف امریکہ، کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی افغان طالبان رجیم کو سپورٹ کرتے ہیں کامران صاحب. فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں؟ فائنینشیل یس، اینڈ مورل اینڈ پولیٹیکل. اچھا جی. اور رانا صاحب میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہم نے جہاد کیا اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ پراکسی وار تھی. تو بات ثابت ہو گئی نا کہ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے. غداری کہاں سے ہوتی ہے پھر؟ اور دوستی کتنی مہنگی اور پڑتی ہے. دوستی کتنی مہنگی پڑتی ہے. ہماری تو مجبوری ہے. جب میں کہتا ہوں کہ وین وی سیل آور سول ٹو دا ڈیول، پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی. پاکستان کے حالات ہی یہ ہے نا کہ آپ نے آپ کی اکانومی اس حد تک ڈپینڈنٹ ہے امریکہ پر اور کچھ ممالک پر کہ اگر وہ آپ کو بائی لیٹرل لونز نہ دیں تو آپ کا فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے ختم ہو جاتا ہے. امریکہ کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ٹھیک نہ ہوں تو آئی ایم ایف آپ کو قرضہ نہیں دیتا. تو آپ کی تو مجبوریاں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ڈسپائٹ بینگ اے نیوکلیئر پاور. ڈسپائٹ بینگ اے نیوکلیئر پاور. سو دس از آور ٹریجڈی. اینڈ سیم از دا کیس ود دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. ان کے پاس بے تحاشا پیسہ ہے لیکن اپنے دفاع کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہے امریکہ پر. اور امریکہ کس کا یار ہے؟ وہ اسرائیل کا یار ہے. بالکل پکی یاری تو وہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا رانا صاحب اگر کوئی امریکہ کی طرف سے ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا جاتا ہے ایران کے خلاف فردر تو پھر کیا یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایران ہیز اے کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ، اور ایران نے کہا کہ ہم امریکہ کو سبق سکھائیں گے.
اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران جو ہے اس وار کو کس حد تک پرولونگ کر سکتا ہے اور امریکہ کس حد تک افورڈ کر سکتا ہے کہ اس خطے میں مزید جنگ جاری رہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہا کہ یہ 4 سے 6 ہفتے جائے گی, مے بی لانگر. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہو جاتے ہم یہ جنگ جاری. اچھا آبجیکٹیوز والی بات بھی آپ دیکھیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہمارا رجیم چینج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیے کس طریقے سے وہ اپنے بیانات کو تبدیل کر رہا ہے. آئی تھنک ہی از گون آؤٹ آف ہز مائنڈ. پہلے وہ پروٹیسٹرز کو سپورٹ کر رہے تھے, یہ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس وقت کہتے تھے کہ جی ہم آئیں گے رجیم چینج کریں گے. اب وہ ساری قیادت جب ماری گئی, ایرانین لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اقتدار پہ قبضہ کر لیں, لیکن ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ نہیں تھا کہ ہم رجیم چینج کریں. بات اسی طرف جا رہی ہے. اب وہ انڈائریکٹلی کر رہے ہیں. اور دوسرا کہہ رہے ہیں جی کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ والی سچویشن بھی ایویلیویٹ کر رہے ہیں. جی وہ کہتے ہیں اپنے فوجی بھیج سکتے ہیں, اتاریں گے وہاں پہ ایرانین زمین پر. ٹھیک 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 ٹھیک. تو عزائم تو خطرناک ہیں رانا صاحب. جی بالکل ہے, اور یہ صرف خطرے کی گھنٹیاں نہیں ہیں, یہ خطرے کے گھنٹے بج رہے ہیں. بالکل جی, دنیا تباہی کے دہانے پر ہے, اور اگر ہم اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو عالمی طاقتوں کو چاہیے کہ وہ ایران, امریکہ اور اسرائیل کو ڈپلومیٹکلی انگیج کریں, اور یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ اس تباہی سے بچا جا سکتا ہے.